مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا کے ساتھ دست بازو بنتا ہے، کسی کے گروپ کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو اپنے اپنے حالات اور مفادات کو دیکھتا ہے، لیکن جب آخرت کا دن ہوگا تو وہاں تعلق وہ کام آئے گا جو اللہ کے لیے جوڑا گیا ہوگا۔ جو تعلق اللہ کے لیے دنیا میں جوڑا گیا ہوگا کہ فلاں کے ساتھ میرا تعلق اس لیے ہے کہ وہ نماز اچھی پڑھتا ہے، فلاں کے ساتھ میرا تعلق اس لیے ہے کہ وہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے، فلاں کے ساتھ میرا تعلق صرف اس لیے ہے کہ وہ دین کی حمایت کرتا ہے، تو ان وجہ سے ایسے اسباب اور ذرائع کی بنا پر جو تعلقات ہوں گے وہ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ الاخلاء بعضهم لبعض عدو، یہ دوست جو دنیا میں ایک دوسرے پر جان دینے والے ہیں آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ جو یہاں دوستیاں ایک دوسرے پر جان دینے والی ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کسی بھی پارٹی کے جماعت کے ورکر ہیں، کارکن ہیں، تو وہ اس پر لڑ جاتے ہیں، بھڑ جاتے ہیں اور کتنے مر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، اپنے پیسے، اپنا وقت، اپنا کاروبار سب کچھ برباد کر دیتے ہیں، جی ہماری پارٹی ہے، جی ہماری جماعت ہے، جی۔ تو ایک دن آئے گا قیامت کا کہ یہی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ ہاں قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، حدیث پاک میں بھی ہے کہ وہ دوستی جو اللہ کے لیے ہے، جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، جیسے میں نے مثالیں دی ہیں کہ یہ اس لیے میری اس سے دوستی ہے کہ یہ نماز اچھی پڑھتا ہے، یہ بندہ تلاوت اچھی کرتا ہے، اس کے اندر دیانت ہے، امانت ہے، غریب پروری ہے، اس کے اندر دوسرے کا احساس ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ میں نہیں جانتا کون سی پارٹی ہے، کون سی جماعت ہے، کون سا گروہ ہے، مجھے اس سے کوئی تعلق اور سروکار نہیں ہے۔ تو ایسا جو تعلق ہوگا یہ قیامت کے دن آخرت میں بھی کام آئے گا، یہ دوستی وہاں ایک دوسرے کے کام آئے گی۔ اسی طریقے سے رشتہ داری ہے، باپ بیٹے کا تعلق ہے، بہن بھائی کا تعلق ہے، بھائی بھائی کا تعلق ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ جو تعلقات رشتہ داریاں دنیا کے اندر ہیں، یہاں بھی بندہ ان دنیا داریوں کو نبھانے کے لیے بسا اوقات حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس یہ دیکھتا ہے چونکہ میرا رشتہ دار ہے چنانچہ میں نے اس کی حمایت کرنی ہے، غلط ہے یا صحیح ہے اس کو نہیں دیکھتا، تو قیامت کے دن یہ رشتہ داریاں بھی ٹوٹ جائیں گی۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، یہ جو رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، یہ سارے ختم، منقطع ہو جائیں گے، پہچانے گا بھی کوئی نہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی خامند نہیں، کوئی بھائی نہیں، ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ لیکن اگر حق سچ دیکھ کر کے پھر رشتہ داری کا خیال رکھتا ہے، ذوی القربہ کا خیال رکھتا ہے، ان کی آخرت کی فکر کرتا ہے اور نیک کاموں میں ان سے تعاون لیتا ہے، نیک کاموں میں ان کا تعاون کرتا ہے، تو پھر اس طرح کی اگر رشتہ داری ہے تو پھر بھی قرآن مجید کے اندر ہے کہ اگر ماں باپ کے بڑوں کے نیکی کے لحاظ سے درجات کم ہوں گے اور ان کی اولاد کا درجہ نیکی کی وجہ سے جنت میں اونچا ہوگا، تو اللہ ماں باپ کو، بڑوں کو بھی ان اولاد کے درجے پر پہنچا دیں گے، ان کے بھی درجے بلند کر دیں گے اور ان کے درجات میں کمی نہیں کریں گے، ان کے درجات میں کمی نہیں کریں گے، لیکن ان کو ان کے درجے میں کر دیں گے تاکہ یہ آپس میں اکٹھے رہیں۔ وہاں ان کی ملاقاتیں، شناسائیاں، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے بات چیت، یہ سارا کچھ ہوگا اس وقت جب دنیا کے اندر مدار دوستی تعلق کا دین کو بنایا، رشتہ داری قائم کی، تب بھی دین کی بنیاد پر۔ رشتہ دار تو میرے بہت ہیں، چچے تو میرے بہت ہیں، بھائی تو میرے بہت ہیں، لیکن مجھے فلاں سے محبت اس لیے ہے کہ وہ نمازی ہے،
مجھے فلاں بھائی سے بھی اس لیے محبت ہے کہ وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، وہ دین سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں جو لوگ پارٹی بیس پہ، برادری بیس پہ، رشتہ داری بیس پہ کوئی بھی دنیا کا تعلق سامنے رکھ کے ایک دوسرے پر جانیں قربان کرتے ہیں، قیامت میں یہ ہوگا کہ پہلے تو وہ بڑے چھوٹوں سے، یعنی جو قیادت کر رہے ہیں، وہ اپنے ورکروں سے، ووٹروں سے برات کا اعلان کریں گے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے بڑا تو برائی میں شیطان ہے، سب سے بڑا برائی کے اندر شیطان ہے، اور شیطان نے جتنوں کو ورغلایا قیامت میں کہہ دے گا میرا کوئی واسطہ نہیں، انہوں نے خود ایسے خراب ہوئے، میں نے کسی کو خراب نہیں کیا تھا۔ یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ شیطان برات کا اعلان کر دے گا جہنمیوں سے، حالانکہ ان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے گمراہ اسی نے کیا، اغوا اسی نے کیا، گناہ کی طرف اسی نے لگایا، نیکی سے اسی نے روکا، لیکن وہ وہاں برات کا اعلان کرے گا، کہتا ہے مجھے ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تَلُومُونِي، مجھے ملامت نہ کرو، لُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تمہیں کہا جبر کیا تھا، میں نے کوئی زبردستی پکڑ کے تمہیں، میں نے ایسا نہیں کیا تھا، یہ تمہارے اپنے اعمال تھے، تم خود ایسے کرتے تھے۔ شیطان برات کا اعلان کرے گا۔ اسی طریقے سے جو پھر نیچے شیطان کے نمائندے ہیں، جتنے بھی، چاہے وہ کتنا بڑا ہے لیکن اس کی زندگی غلط ہے اور اس کی وجہ سے اس کے ووٹر ورکر بھی بیچارے غلط طریقے میں لگے۔ اب دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے ہاں جلسے ہیں، پروگرام ہیں، جب اجتماعات ہیں، اب ایک وہ اجتماع ہے جس اجتماع کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے ہوتی ہے، نعت رسول مقبول سے ہوتی ہے، اگر نماز کا وقت ہو جائے تو باقاعدہ وہاں نماز کی جماعت ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اور سٹیج سے سپیکر پر کوئی بری بات نہیں کہی جاتی، جو بھی سمجھایا جاتا ہے اچھائی کی سمجھائی جاتی ہے، اور آخر میں اس کا اختتام دعا پر ہوتا ہے۔ اور ایک وہ پروگرام ہے کہ اس کی ابتدا بھی گانے سے ہے، اس کی ابتدا بھی فحاشی سے ہے، اور درمیان میں بھی سب کچھ یہی باتیں، اور آخر میں بھی نہ کوئی دعا ہے، نہ شروع میں کوئی تلاوت ہے، نہ کوئی نعت رسول ہے، اور پروگرام وہ بھی ہوا مسلمانوں کا، پروگرام وہ بھی ہوا مسلمانوں کا۔ اب یہ کی عادت ہے جو نیکی پہ لگا رہی ہے، اور ایک وہ ہے جو انسان کو نیکی سے دور کر رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اِذْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، وہ وقت یاد کرو جب بیزاری اور برات کا اعلان کر دیں گے وہ بڑے جن کی اتباع کی گئی۔ قرآن مجید یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے بڑے کے نام سے پکارا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن سے ڈرو جس دن ہم ہر انسان کو اس کے بڑے امام، رہنما، اس کے نام سے، مثال کے طور پر میں عرض کروں، ہاں بھی او زرداری صاحب والو، او نواز شریف والو، او عمران صاحب والو، وہ فلاں والو، فلاں والو، اب جو جس کی قیادت پر ہے کہ میرا قائد، میرا بڑا، میرا بڑا، اسی کے لیے جھوٹ بھی ہے، اسی کے لیے سچ بھی ہے، اسی کے لیے وقت بھی لگا رہا ہے، دکان کاروبار بھی چھوڑ رہا ہے، اسی کے لیے جی میرا قائد ہے، جی میں اس کا ورکر ہوں، میں اس کا کارکن ہوں۔ تو قیامت کے دن ہر بندے کو اپنے بڑے کے نام سے، جس کو وہ اپنا دنیا میں بڑا مانتا تھا، کسی عالم کو بڑا مانتا تھا تو پھر اس عالم کے ساتھ کھڑا ہوگا، کسی بزرگ پیر کو بڑا مانتا تھا اس اللہ والے کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اگر کسی ایسے ویسے دنیا دار کو جن کو نہ حرام کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ جائز کا پتہ، نہ ناجائز کا پتہ، اگر ان کو بڑا مانتا تھا کہ میں تو فلاں والا ہوں، فخر کرتا ہے دنیا میں، جھنڈے لگائے ہوئے ہیں کہ میں تو فلاں پارٹی والا ہوں، تو پھر قیامت میں انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا، قیامت میں پھر اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا، جہاں وہ جا رہے ہوں گے یہ بھی وہیں جائے گا۔ لیکن جب ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ بھی تمہارا ووٹر ہے، یہ تمہارا ورکر ہے، یہ تمہارے نعرے لگاتا تھا، تو وہ کہیں گے نہیں 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 نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے
کہ وہ متبعین جن کی پیروی کی گئی وہ برات کا اعلان کر دیں گے، ہم ان سے بری ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں، ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہمارے جلسے میں آ کے نماز چھوڑ دو، ہم نے نہیں کہا کہ ہمارے جلسے میں آ کے دوسروں کو غیبتیں کرو، دوسروں کے خلاف نعرے لگاؤ، یہ ہم نے نہیں کہا تھا، ہم ان سے بری ہیں، بیزار ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی ہوگی، اور کیوں ایسا کریں گے؟ ورأوا العذاب، دونوں آگے عذاب دیکھ رہے ہوں گے، یہ ورکر عذاب دیکھ رہے ہوں گے، یہ کہیں گے جیسے دنیا میں ہمیں تھانے کچہری کے کام، ہمارے گلی نالی کے کام یہ لوگ کرا دیتے تھے، شاید آج بھی ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو ہمیں بچا لیں گے، لیکن ان کو چونکہ خود آگے جہنم کی آگ نظر آ رہی ہوگی، وہ کہیں گے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، ان کو کہاں بچائیں؟ وہ بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور جو آپس میں تعلقات تھے، جو آپس میں دوستیاں تھیں، جو آپس میں رشتہ داریاں تھیں، لیکن تھیں مفاداتی، دنیا داری کے لیے، دنیا کے مفاد کے لیے، تو سب منقطع ہو جائیں گی، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں۔ آج کہیں گے تم تو ہماری پارٹی کے کارکن تھے ہی نہیں۔ وقال الذین اتقوا، پھر اس وقت جو چھوٹے ورکر ہیں جنہوں نے ان کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کی ہے، وہ پھر کہیں گے کاش اے اللہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ چانس دے دے، پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہم تمہارے جلسے میں نعرے کیسے لگاتے ہیں، ہم تمہارے ووٹر کیسے بنتے ہیں، تمہارے ورکر، ایک دفعہ ہمیں موقع دے دے۔ آج جیسے یہ ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، ہم بھی پھر ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے، جاؤ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ اب وہ ہماری وجہ سے، ہمارے ووٹوں، ہماری طاقت ہمیں اپنے ساتھ ملا کے تو وہ اپنی چودراٹیں دکھاتے ہیں، اس وقت پھر یہ بات نہیں ہوگی، ایک دفعہ ہمیں چانس دے دے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی ہوگی ان کی، لو ان لنا، کاش کہ بے شک ہمارے لیے ہو جائے کرۃن، ایک مرتبہ دوبارہ جانا دنیا میں، فنتبرأ منہم، پھر ہم بھی بیزاری اور برات کا اعلان کریں گے ان بڑوں سے، کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے برات و بیزاری کا اعلان کر دیا آج ہم سے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے دنیا میں سارا کچھ کیا، زور لگایا، مال خرچ کیا، یہ کیا، تمہیں پتہ نہیں ہے میرا تو براہ راست فلاں سے تعلق ہے، آج فخر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، لیکن یہ تعلقات مرتے ہی سب ٹھش ہو جائے گا، کوئی تعلق نہیں ہوگا، قبر اپنی اپنی ہوگی، حساب کتاب اپنا اپنا دینا ہوگا، اس لیے اپنی آخرت کا خیال رکھیں۔ کسی کی وجہ، سب سے بڑا بے وقوف وہ آدمی ہے، یاد رکھیے، سب سے بڑا بے وقوف وہ آدمی ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بگاڑ دیتا ہے۔ سب سے بڑا بے وقوف وہ آدمی ہے کہ جو اس کو جتوا رہا اونچے جائے کہ میری آخرت برباد ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا بے وقوف وہ آدمی ہے جو کسی اور کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بگاڑ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے جو کسی کی دنیا بگاڑنے کے لیے اپنی آخرت بگاڑ دیتا ہے، کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ کرایا، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دی، اب بظاہر تو اس کا دنیا کا نقصان کر رہا ہے لیکن اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ تو فرمایا کذالک یریہم اللہ، ایسے ہی دکھائے گا ان کو اللہ اعمالہم، ان کے عمل، حسرات، اب وہ ہاتھ مل رہے ہوں گے، ہم نے تو سمجھا تھا ہم فلاں کی پارٹی کے ہیں، جیسے وہاں ہمیں تھانے کچہری میں کام آ جاتا تھا، ہماری گلی نالی بن جاتی تھی تو یہاں بھی ہمارے کام آئے گا، آج تو کچھ نہ ہوا۔ تو وہ ساری زندگی جو قربانیاں دی تھی جماعت کے لیے، وہ جو قربانیاں دی تھی پارٹی کے لیے، وہ پارٹی والی قربانیوں پر حسرت کرے گا، ارمان کرے گا، اور اس کا سایہ کیا کرتا اللہ پاک ایسے ضائع کرا دیں گے۔ فرمایا یریہم اللہ، دکھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ ان کے عمل، حسرات علیہم، ازرو حسرت، اور ارمان کرنے کے ان پر، اور وہ دونوں بڑے بھی اور ورکر بھی، دونوں جو دین سے دور ہوئے اور صرف دنیا کے تعلقات بنائے، وہ دونوں جہنم کی آگ میں ایسے ڈالے جائیں گے کہ وما ہم بخارجین، نہیں ہوں گے وہ نکل سکنے والے، من النار، جہنم کی آگ سے۔ اب وہاں ایک دوسرے کو بے شک ملامت کرتے رہیں،
اور وہ قرآن مجید کی اور جگہ پر آتا ہے کہ چھوٹے جہنم کے اندر بھی اکٹھے ہو کے اپنے بڑے کے پاس جائیں گے کہ ہم تمہیں دنیا میں بڑا مانتے تھے، تیری وجہ سے یہ کیا، تیری وجہ سے یہ کیا، آج تو ہمیں بچا سکتا ہے کوئی جہنم کی آگ سے؟ تو وہ آگے سے جواب دے گا کہ میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تمہیں کیا بچا سکتا ہوں، میں تو تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تو اسی عذاب میں مبتلا ہوں، میں تمہیں کیسے بچاؤں، میں تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں تعلقات ایسے بنائیں کہ کل قبر میں جا کے ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، ہر انسان کو دی ہیں، مال دیا ہے، عقل دیا ہے، انسان کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، ان ساروں کو ایسے استعمال کریں کہ کل قیامت کے دن ہم سرخرو کھڑے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔